الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 7ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جبکہ سورہ انعام کا 5واں رکوع اور سورہ انعام کی آیت نمبر 42 سے آج درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کی طرف رسول کو بھیجا، رسول نے ان کو تبلیغ کی، سمجھایا۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کچھ سختیاں بھیجی، کچھ تکالیف بھیجی، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، یعنی اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے آپ کے نبی کی بات نہیں مانی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ لیکن فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری طرف سے تکالیف آئیں تو بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، گڑ گڑاتے، توبہ کرتے، اور زیادہ سخت دل ہو گئے، نبیوں سے کہنے لگے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہم پہ یہ سختی نہیں آئی، یہ تو پہلے بھی آتی رہتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے شیطان نے ان کے رسم و رواج کو، ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ بس یہ صحیح ہے، اور نبی جو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ صحیح نہیں۔ ہر دور میں ایسا ہوا کہ کافر لوگ نبی کی بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو اچھا سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، جو نبی بتا رہے ہیں وہ اچھا نہیں۔ اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے کافر ایسا کرتے تھے، اب مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی برادری کے رسم و رواج کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو نصیحت کی، جب یہ بھول گئے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے پھر دروازے کھول دیے، یعنی خوب فراوانی ہوئی، دولت بھی خوب ملی۔ اس سے یہ ہوا کہ کافر اس مغالطے میں پڑ گئے کہ اگر یہ اللہ کے رسول تھے یا اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو نافرمان ہیں، اس نافرمانی کے باوجود ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، عزت ہمارے پاس، طاقت ہمارے پاس۔ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے کہ بندے بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر جب وہ بہت خوش ہونے لگے، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک پکڑا۔ اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کی یہ عادت ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو بھی ٹھوکریں لگاتا رہتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں. کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اور کبھی ویسے بھی دیندار لوگ، اچھے لوگ، نمازی لوگ ہوتے ہیں، ان پہ حالات خراب ہوتے رہتے ہیں. عام بندہ کہتا ہے یار ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم تو بڑے خوش ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں. اصل میں وہ اللہ اپنے بندوں کو تھوڑا تھوڑا جھنجھوڑتا ہے اور تھوڑی تھوڑی تکلیفیں دے کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اگر بندہ اس طرف نہ چلے اور دین کے مخالف چلے تو پھر اللہ جھنجھوڑنا بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، جاؤ. بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے کبھی نہیں پکڑا گیا. پھر اللہ اچانک پکڑ لیتا ہے، پھر بندہ بچ نہیں سکتا. آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہو اور اس کی دنیاوی زندگی بڑی خوشگوار ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، فوراً سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اب کوئی پتہ نہیں اللہ کب اس کو پکڑ لے. پرویز مشرف بھی اپنے دور میں بہت جابر ظالم بادشاہ تھا نا، کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. اور ہمارے کئی لوگ کہتے تھے کہ یار وہ ظالم ہے، جابر ہے، تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں اس کو؟ بھئی اللہ ڈھیل دیتا ہے. برطانیہ کو اللہ نے ڈھیل دی تھی، لمبی حکومت دی کہ جس کی سلطنت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا. پھر سوویت یونین اپنے زمانے کا سپر پاور، اللہ نے اس کو بھی ڈھیل دی. پھر اس دور کا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والا امریکہ، اس کو بھی اللہ نے ڈھیل دی. اور لوگ اسی چکر میں رہے کہ اگر یہ برے ہیں، غلط ہیں، تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں؟ اور بھئی اللہ پکڑتا ہے لیکن پہلے اچھی خاصی مہلت دے دیتا ہے کہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے موقع نہیں ملا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. پھر یکدم اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر پرویز مشرف کی طرح بندہ مرنا چاہتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے. ابرہہ مکہ گرانے گیا تھا نا، حملہ کیا تھا مکہ پر، تو اللہ نے ابرہہ کو جو سزا دی تھی وہ یہ تھی کہ کنکر اس کو لگے، ابابیلوں نے آ کے جو مارے تو جسم میں، اس کی باڈی میں زہر ایسا پھیلا کہ فوراً نہیں مرا. وہاں سے واپس چل رہا ہے، ہاتھ کٹ کے گر گیا، دوسرا ہاتھ کٹ کے گر گیا، کبھی کان کٹ کے گر گیا، کبھی ناک، ایک ایک عضو اللہ کاٹ کاٹ کر اس کا گرا رہے تھے تاکہ یہ مرے تو تڑپ تڑپ کے مرے. بیائی ہی وہی بیماری اللہ نے پرویز مشرف کو لگائی، کیونکہ اس نے اللہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا، اس نے اللہ کے گھر کی بیٹیاں مساجد پر حملہ کیا تھا، وہی سزا. تو اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو تھوڑا سا جھنجھوڑتا ہے، باز آ جا. نہیں باز آتا اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ہم اچانک پکڑیں فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب وہ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اب نہیں بچ سکتے. تو جب رب نے مہلت دی تھی اس وقت کیوں نہیں باز آئے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہر دور میں ظالم قوم کی ہم نے پھر جڑ کاٹ دی، صفایا کر دیا. قوم نوح کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم مدین کو دیکھ لو، قوم تبا کو دیکھ لو، قوم فرعون کو جس کو مرضی دیکھ لو. خوب ڈھیل دی اللہ نے، اور جب اللہ نے پکڑا تو پھر کافروں کی بالکل جڑ کاٹ کے صفایا کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کی جو ساری کائنات کا رب ہے. علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ یہاں تو سزا ملی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے قوموں کی جڑیں کاٹ دیں،
صفایا کر دیا، تو اس پہ الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ جب ظالم کو اللہ پکڑتا ہے تو یہ مظلوموں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اس لیے مظلوموں کو کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اللہ ظالم کو نہ پکڑے، کھلی ڈھیل دے کے رکھے، تو مظلوم بیچارے کہاں جائیں گے؟ اور مظلوم پھر خوش ہوتے ہیں جب رب ظالم کو پکڑتا ہے، تو خوش ہو کے کہو تعریفیں اللہ کی ہیں، ہمارا کمال نہیں۔ بعض مرتبہ ہم میں سے کچھ لوگ مظلوم ہوتے ہیں، اللہ ظالم کو پکڑتا ہے، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے تکبر میں آ جاتے ہیں۔ دیکھا میری بد دعا لگی نا، دیکھا، اور بھئی ہماری کیا بد دعا لگنی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تم پر ظلم کرنے والے کو پکڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو، یعنی اس بات پہ غور کرو، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت لے جائے، آنکھوں کی بینائی لے جائے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، دل کو جام کر دے، جیسے آج کل ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹ کیا ہوتا ہے، وہ دل کے اندر جو خون کی گردش ہے اس میں رکاوٹ پڑتی ہے نا، اگر اللہ ایسا کر دے تو پھر من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، ذرا سوچو اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہاری بینائی واپس کر سکے، جو تمہاری سماعت واپس کر سکے، جو تمہارے دلوں کو ٹھیک کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ انظر، ذرا دیکھ، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے اپنی نشانیاں بدل بدل کر مختلف انداز میں سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت پکڑ لیں، لیکن ثم یصدفون، وہ پھر بھی کنارہ ہی کرتے ہیں۔ لوگ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ پھر بھی کنارہ کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں جی، حالات ایسے تھے، اللہ کی پکڑ کو نہیں سمجھتے، وہ پھر کہتے ہیں زمینی حقائق ایسے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ یہ جملہ مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ کافر کہا کرتے تھے، کیونکہ مسلمان کے لیے اللہ کا پیغام یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنے حالات خراب ہوتے ہیں، خشکی میں ہوں چاہے دریاؤں میں ہوں، سمندر میں ہوں، یہ انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، اور جب انسان توبہ پہ لگ جاتا ہے، استغفار کرنا شروع کرتا ہے، اللہ پھر حالات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ قول، اے نبی آپ فرما دیجئے، ارائیتکم، چلو اس پہ بھی غور کرو، ذرا دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے یا علی الاعلان اللہ کا عذاب آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالم ہی ہلاک ہوں گے نا پھر۔ اللہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے، ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مظلوم بھی رگڑے جاتے ہیں، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں لو جی اب یہ کشمیر میں جو عذاب آیا تھا تو وہاں تو مسجدیں بھی گر گئی تھی، وہاں تو تبلیغی جماعت والے بھی تھے، وہاں تو مدرسے بھی تھے، وہاں تو بڑے نیک لوگ بھی تھے، یہ عذاب نہیں ہے۔ اگر عذاب آیا تو ان نیکوں پہ کیوں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی ایسا عذاب آئے کہ جس میں نیک بھی رگڑے میں آ جائیں تو پھر آپ نے فرمایا جو نیک ہوتے ہیں دنیا کی نظر میں وہ ایسے ہی ہے کہ وہ بھی رگڑے میں آ گئے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو شہید بنا کے اٹھائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر اچانک عذاب آیا یا علی الاعلان آیا تو ظالم ہی ہلاک ہوں گے نا۔ وما نرسل المرسلین، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے الا مبشرین و منذرین، سب کو دو صفتیں دی تھی، مبشر اور منذر بنا کر بھیجا تھا۔ ہر نبی نے ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں اور کافروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ فمن آمن و اصلح، جو ایمان لے آیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ آگے کا ڈر ہے نہ دنیا کے چھوڑنے کا غم ہے۔
اسے غم نہیں ہے، دنیا کے چھوڑنے کا غم تو کافر کو لگتا ہے، آگے کے حالات سے کافر ہی ڈرے گا پھر، کیوں؟ اسے تیاری جو نہیں کی۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، کئی مقامات پہ ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر وہ چیختے ہیں یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، بس پھر نہیں ملتی مہلت۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آ کے رہے گا۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مطالبے کیے۔ مطالبے تو مختلف اوقات میں مختلف کرتے تھے، 3 بڑے مطالبے تھے۔ باقاعدہ وفد مکہ کے مشرکوں نے اپنی مرضی کے مطالبے کہ یہ دکھا دیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ یہ کیا؟ کچھ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے سمیٹ کر ہمیں مکہ والوں کو دلوا دیں۔ جو ایمان والا نہیں ہوتا دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے نا، آخرت کو تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا کا مال ہمارے پاس آ جائے پھر ہمارے نبی ٹھیک ہیں، سچے ہیں۔ جیسے آج کل بھی کئی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کس چیز کے پیر بنے پھرتے ہو، کس چیز کے مولوی بنے پھرتے ہو، کوئی مال مول اکٹھا کر کے لاؤ نا۔ ایک مطالبہ یہ کیا کہ سارے خزانے اکٹھے کر کے ہمیں لا دو۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں ایڈوانس میں بتا دیں کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تاکہ ہم پہلے سے انتظام کر لیں۔ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کافر ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہوتا ہے، آگے کی خبریں پہلے بتا دیتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو 9ویں پارے میں آ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت ساری خیریں جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ اس راستے پہ جا کے آگے ڈاکو کھڑے ہیں، ڈکیتی ہو جائے گی، آپ ادھر نہیں جائیں گے، نقصان سے بچا لیں گے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرف جاؤں گا تو آگے کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، کوئی فائدہ ہو جائے گا نا، مل جائے گا، تو آپ پاگل ہیں کہ ادھر جائیں گے؟ اگر آپ کو علم ہو تو آپ ظاہر ہے فائدے والی طرف جائیں گے نا۔ تو اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ ادھر میرا فائدہ ہے تو میں وہ فائدے اکٹھے کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو میں تو عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو بشر نہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نوری مخلوق ہونا چاہیے تھا۔ 18ویں پارے میں آئے گا، ان لوگوں کے بڑے عجیب اعتراض تھے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو چلتے پھرتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ جیسے آج کل کی ہماری قوم بھی یہی سمجھتی ہے نا کہ مسجد کا مولوی تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی برادری نہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے کسی خوشی میں جانا ہے، نہ اسے کسی غمی میں جانا ہے، بس 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہا، یہ مولوی ہے۔ وہ سمجھتے فرشتہ ہے، اور بھائی انسان ہے۔ مکہ کے کافر بھی یہی کہتے تھے اگر آپ رسول ہیں تو آپ کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، نوری مخلوق ہونا چاہیے۔ ان تینوں کا جواب اللہ نے فرمایا اے ہمارے محبوب آپ یوں جواب دیجئے لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ میں نے کب کہا ہے؟ خزانے تو اللہ کے پاس ہیں۔ میں تو تمہیں ایمان کی دعوت دینے آیا ہوں، خزانے جمع کر کے دینے کے لیے نہیں آیا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے خزانے دے، اللہ کبھی اپنے دشمن کو بھی دے دیتا ہے۔ دوسرا ولا اعلم الغیب، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ ہاں نبی کی نبوت کی نشانی ہوتی ہے کہ نبی کبھی کبھی پیشن گوئیاں فرماتے ہیں، اور وہ بھی اللہ بتاتے ہیں، نبی پیشن گوئی کر دیتے ہیں،
اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں، نبی جو بتاتے ہیں اس کو غیب کی خبر کہتے ہیں۔ غیب کی خبر اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، انبیاء کو دیتا ہے، جتنی چاہے اللہ دے دے۔ غیب کا علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیب کا علم اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو۔ بس اتنی سی بات یاد ہو تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ کہتے ہیں عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ جی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں ہمارے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں جی بیٹا ہونے والا ہے، یہ کیا ہے؟ عالم الغیب نہیں؟ اسے 7 مہینے پہلے ہی بتا دیا بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ ہمارے محکمہ موسمیات والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں جی فلاں دن بڑی دھوپ نکلے گی۔ بھائی غیب کا علم ہوتا ہے جو بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہو۔ یہ تو ذرائع ہیں نا، یہ سب ذرائع سے معلوم کرتے ہیں۔ اب ایک نابینا اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس نے آپ سے پوچھا بھائی ٹائم کیا ہوا؟ آپ نے گھڑی دیکھا 5 بج گئے ہیں۔ بڑا عالم الغیب ہے یار، ٹائم بتا دیا اس نے۔ نابینا ہو کیا پتا بھی گھڑی دے کے بتا رہا ہے؟ تو ایک ذریعہ ہے، ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ پوری کائنات میں ساری مخلوقات کا علم ذریعے کا محتاج ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کا علم کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ غیب کی خبریں اللہ جس کو چاہیں، جتنی چاہیں، جب چاہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے جو عطا فرمایا وہ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ، سارے فرشتے مل جائیں، سارے جن مل جائیں، سارے انسان مل جائیں، انسانوں میں سارے ولی مل جائیں، سارے صحابی مل جائیں، سارے نبی مل جائیں، ہمارے نبی کے علم کے برابر ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑے عالم، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ عزت والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایک علاقے میں، یہ جہانیہ منڈی کا علاقہ ہے، وہاں ایک ہے مولانا منیر اختر صاحب، بڑے اچھے مناظر ہیں۔ ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا جی ہمارے علاقے میں پھڈا پڑا ہوا ہے کہ جی عالم الغیب اللہ کی ذات کے علاوہ نبی بھی عالم الغیب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نبی تو نہیں ہے، اللہ ہے عالم الغیب۔ انہوں نے کہا جی وہاں کئی مولوی بیٹھے ہیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مناظرہ کر لو۔ انہوں نے کہا چلو جی مناظرہ کرتے ہیں۔ اور وہ جو آدمی لینے آیا تھا کہ مجھے کتابیں ثابت اٹھا لو، انہوں نے کہا اس پہ کتابوں کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے کیسے مناظرہ کرو گے؟ انہوں نے کہا میں زبانی کروں گا، چلو تو صحیح۔ وہاں گئے، مجمع لگا ہوا ہے، مولوی بیٹھے ہیں کئی۔ ہاں جی، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہے۔ تو بہت اچھے، میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دیں۔ اللہ کے نبی کا جو علم ہے وہ اللہ سے کم ہے یا اللہ کے برابر ہے یا اللہ کے علم سے زیادہ ہے؟ 3 ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ آپ طے کر لیں، اس پہ بحث کریں گے۔ اب آپ مشورہ کرنے لگے اور کہتے ہیں اللہ سے زیادہ ہے تو قوم نے جوتے مارنے ہیں۔ اگر اللہ کے برابر ہے تب بھی قوم نے کہنا مشرک ہو، اللہ کا علم نبی کا علم برابر مانتے ہو، پھر کیا کہیں؟ کہا ایک ہی جواب بچتا ہے کہ اللہ کا علم زیادہ ہے، نبی کا کم ہے، بس یہی۔ ان کا یہی کہہ دیتے ہیں۔ ان کا جی ہم نے طے کر لیا یہی ہے کہ نبی کا علم کم ہے، اللہ کا زیادہ ہے۔ ان کا جہاں نبی کا علم ختم ہو گیا اس سے اوپر سارا علم غیب اللہ کا ہی ہے۔ بس کوئی ہے جواب اس کا؟ کوئی جواب نہیں۔ خام خواہ لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بعد پوری کائنات میں ہر لحاظ سے سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے بڑی بھی کوئی تعریف ہوگی؟ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے نبی مل جائیں نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو خود کہتا ہوں میں انسان ہوں۔ 15ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ قل لو کان فی الارض
ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتے کو بنا کے بھیجتے۔ زمین پہ انسان رہ رہے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھی تو انسان ہی کو بنا کے بھیجنا نا۔ اتنی واضح آیات، اور پھر بھی لوگ صبح صبح لگا کے بیٹھے تھے اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اگر تمہیں نہیں پتا نا کون بشر ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کے دو جز ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی جو اللہ کے رسول بن کے آئے سب بشر تھے، سب اللہ کے رسول تھے۔ بشر مانتا ہے رسول نہیں مانتا کافر ہے، رسول مانتا ہے بشر نہیں مانتا تب بھی قرآن کا منکر ہے، کافر ہے۔ دونوں جملے ماننے پڑیں گے، ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ کا رسول ہے ہم نے مان لیا، اور بشر ہیں ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہے۔ اگر کہیں نہیں میں بشر تو مانتا ہوں رسول نہیں مانتا تو یہ تو کافروں والے جملے ہیں۔ اگر کہتے ہیں نہیں رسول مانتا ہوں بشر نہیں مانتا تو تب بھی قرآن کا منکر ہو جاتا ہے، ایمان کہاں بچے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان کو بتائیے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق عمل کرتا ہوں، جو رب مجھے بتاتا ہے میں آگے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ رب بتانے پہ آئے تو نبی کو ہزاروں میل دور کی باتیں بتا دے، نہ بتانے پہ آئے تو اپنے سامنے اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہو اما عائشہ کا تو نہ ملے۔ سارا مجمع ڈھونڈ رہا ہے، اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا، ڈھونڈو بھائی، سارے ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نہیں بتایا، نہیں پتا چلا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، اونٹ کو اٹھایا دیکھا نیچے ہار پڑا۔ بتانے پہ آئے تو اللہ پھر پردے ہٹا دیتا ہے، مسجد اقصی سامنے آ جاتی ہے، ادھر کافر پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں، سامنے گن کے بتاتے ہیں اتنے دروازے۔ اللہ جب بتانے پہ آئے تو اس کو غیب کی خبریں کہتے ہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ آگے فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے کہیے پوچھئے هل يستوي الاعمى والبصير، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ لوگ کہیں گے پھر نبی میں ہم میں کیا فرق ہوا؟ نبی میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے بینا میں اور نابینا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بشر تو وہ بھی ہے، بشر وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، اس کا بھی خاندان، اس کا بھی خاندان، اس کی بھی اولاد، اس کی بھی اولاد۔ فرق ہے کہ نہیں بینا میں اور نابینا میں؟ بس اس کو سمجھ لو، ساری کائنات کے انسان نابینا ہیں، اللہ کا نبی آنکھوں والے ہیں۔ یہ فرق ہے نا، اور کیا فرق چاہتے ہو؟ ہم سب اندھے ہیں، ہمیں نہیں پتا جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا کون سا ہے۔ نبی آنکھوں والے ہیں، نبی نے بتایا ادھر چلو یہ جنت کا راستہ ہے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے کن کو؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، جو ڈرتے ہیں کہ رب کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہوگا اور رب کے سامنے ہمارا کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اب ایک اور مطالبہ آ گیا، 12ویں پارے میں تفصیل آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے سرداروں نے بھی کہا تھا کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے تو نعوذ باللہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جس کو ہماری زبان میں کمی لوگ کہہ دیتے ہیں، لیبر طبقہ، یہ لوگ ہیں، اور ہم وڈیرے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں۔ ہم آپ کی بات سنیں گے لیکن شرط یہ ہے غریبوں کو اٹھا دو جب ہم آئیں، ہماری علیحدہ ایک مجلس ہونی چاہیے، وی آئی پی مجلس، باقی لوگوں کو اٹھا دو۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا تھا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ مکہ کے مشرک اکٹھے ہو کے آئے، عتبہ، شیبہ، پتہ نہیں بڑے بڑے سردار، نبی علیہ السلام کے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس آئے۔ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن غریبوں کو اٹھا دیا کریں، حضرت بلال ہیں، صہیب رومی ہیں اور صحابہ ہیں، آپ ان کو اٹھا دیا کریں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پیغام پہنچا، حضرت فاروق اعظم قریب بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر ہم اٹھ بھی جائیں، یہ ان لوگوں کو اٹھا بھی دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں، جب ایمان لے آئیں گے پھر برابر بیٹھ جائیں گے نا، تو دعوت دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پہ اللہ نے آیات نازل فرمائی،
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں انہیں اپنے پاس سے نہ اٹھانا. سرداروں کے چکر میں آ کے غریبوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دکھلاوے کے لیے نہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ذکر کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، قوم کو تو پریشان نہ کرو. آپ کے علاقے کے تو مجھے نہیں پتا، ہم تو بہت تنگ ہیں. ہمارے علاقے ایک بابا ہے، وہ 4 بجے اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے. آج کل 4 بجے شروع ہو جاتا ہے. تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ بھئی تو نے پڑھنی ہے پڑھ لے، سوئے ہو تو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت کی شور مچا رہا ہے. وہ شروع ہو جائے گا، اعلان پہ اعلان، اعلان پہ اعلان، اور پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گا لا الہ الا اللہ، گھنٹہ لگا رہے گا. یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے تو سپیکر بند کر، قوم کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ کونے میں بیٹھ کرتا رہے، ساری دن ساری رات کرتا رہے، کون روکتا ہے تجھے؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب کے صحابہ کی یہ صفت تھی، وہ ذکر کرتے تھے، صبح و شام کرتے تھے، لیکن دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، یریدون وجہہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آگے ہمیں ما علیک من حسابہم من شیء، یہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کا حساب آپ کے ذمہ تو نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان کے ذمہ تو نہیں ہے. آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، بس وہ آپ کریں. ان کے ذمہ ہے مانیں یا نہ مانیں، مانیں گے ان کا بھلا، نہیں مانیں گے ان کا نقصان. تو جب اللہ نے یہ آیت اتاری اور ساتھ فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا یہ تو بڑا ظلم ہوگا. اب فاروق اعظم کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میں تو بڑا غلط مشورہ دے بیٹھا تھا. شرمندہ ہوئے کہ کیا ہو گیا، میرا مشورہ بڑا غلط ہوا. اب وہ ذہن میں سوچ رہے تھے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آؤں، کس منہ سے جاؤں. اللہ نے پہلے آیت اتار دی کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، جب وہ آئیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے سلام علیکم، اللہ تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تم پہ سلامتی ہو. رائے غلط ہو جاتی ہے، کیا فرق پڑا. اور ساتھ بتا دیا اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے. دیکھو اللہ نے کیسے صحابہ کی عزتیں رکھی ہیں کہ وہ رائے اگر غلط قرار دے دی گئی تو ان کو کہتے ہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آؤ. رائے ہے انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اخلاص کی بنیاد پہ رائے دی تھی کہ چلو یہ بھی ایمان لے آئیں تو ہمارے ساتھی بن جائیں. اللہ کو یہ رائے پسند نہیں تھی تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے مولانا سعید خان صاحب، بہت اللہ والے تھے، مدینہ منورہ میں رہے، تقریباً ساری زندگی رہے. آخری عمر میں پھر پاکستان آ گئے تھے، پھر یہیں انتقال ہوا ان کا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ لوگ کہتے تھے جی ہم فلاں مسجد میں گئے جی انہوں نے ہمارے بستر باہر پھینک دیے، ہم فلاں مسجد میں گئے جی انہوں نے بڑا مارا جی، کہ نکل جاؤ تم تبلیغ کرنے آگے، ہم کوئی کافر ہیں؟ جاؤ مسلمانوں کو تبلیغ کرو. یہ جہالت تھی، لوگوں کو نہیں پتہ تھا بیچاروں کو. اب وہ چیزیں نہیں رہی، کیونکہ تبلیغ جو ہوتی ہے نا وہ 2 قسم کی ہے، ایک مسلمان کو ہے، ایک کافر کو ہے. کافر کو تبلیغ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. مسلمان کو تبلیغ یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پہ چل تاکہ تو نبی کی شفاعت کے قابل ہو جائے. تو جو مسلمان کو تبلیغ کرتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے آؤ نبی کی سنتوں پہ چلے. اور جب کافر کو تبلیغ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آؤ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. تو مولانا سعید خان صاحب بڑا پیارا جواب دیا کرتے تھے، دیکھو بھائی وہ بیچارے مسلمان ہیں، وہ نبی کی محبت میں تمہیں مارتے ہیں اور تم بھی نبی کی محبت میں مار کھاتے ہو. تو اگر حضرت عمر نے رائے دی تھی تو اخلاص کی بنیاد پہ تھی کہ چلو اسی بہانے کلمہ پڑھ لیں، ہمارے ساتھی بن جائیں، جنت میں چلے جائیں.
لیکن یہ اللہ کو ادا پسند نہیں تھی کہ غریبوں کو اٹھایا جائے، اس لیے فرمایا کہ غریبوں کو نہ اٹھانا۔ اگر وہ ایمان مالدار لوگ، سردار لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں، آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا کام ہے نا۔ اللہ کے نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے بس، آگے عوام کا کام ہے مانے یا نہ مانے، مانیں گے اپنا فائدہ، نہیں مانیں گے اپنا نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض لوگوں کے ذریعے ہم نے بعض کو آزمایا، لِيَقُولُوا کہ بعض لوگ کہتے تھے أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، یہ غریب غربا ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا۔ بعض لوگ تانا دیتے تھے، اچھا اگر ایمان اچھا ہوتا تو ہم اتنے بڑے سردار جاگیردار ہم ایمان لاتے نا، یہ جو غریب غربا لائے ہیں ایمان، اس کا مطلب ہے یہ ایمان اچھی چیز نہیں، یہ اللہ نے ایک آزمائش رکھی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِينَ، جاننے والا کہ کون قدر کر رہا ہے، کون اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق آئیں گے تو آپ نے کہنا سلام علیکم، تم پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جب کائنات بنائی تھی تو اسی وقت لکھ دیا تھا کہ میرے غصے پر میری رحمت حاوی رہے گی، میرے غضب پر میری رحمت حاوی رہے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جتنی رحمتیں ہیں پوری کائنات میں، جتنی بھی، دیکھو ماں کو ایک شفقت رحمت ہوتی ہے، باپ کی رحمت الگ ہے، بہن بھائیوں کی آپس کی محبت جو ہے وہ بھی تو رحمت ہے، جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے ایک شفقت رحمت محبت ہوتی ہے، وہ الگ ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے کہ جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے اسے اگر 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے، 99 حصے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ان کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ 99 حصے رب کے پاس ہیں، اسے اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، بھائی میں قیامت کے مالک ہوں، مجھے جج سمجھ کے نہ آنا کہ جج قانون کا پابند ہے، میں تو مالک ہوں، جتنے مرضی گناہ کر کے آؤ، اگر شرمندگی ہوگی تو میں ایک لمحے میں سارے معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کے بارے میں رب کو علم ہے کہ اگر اس کو اب دنیا میں بھیج دوں تو یہ نیک کام کرے گا، اس کے پچھلے گناہوں پہ اللہ نظر نہیں کرے گا، اسے جنت میں بھیج دے گا۔ اور جس کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ ضدی ہے، جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی اگر واپس بھیج دوں پھر بھی وہی الٹے کام کرے گا، اسے اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ اور ہم مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ضدی نہیں ہوگا۔ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، شرمندگی محسوس کریں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے کوئی گناہ کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فانہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں اور راستے کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ مجرموں کا راستہ ہے، گناہ گاروں کا، اور یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا، بندے کو بتا دیا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 راستے بتا دیے ہیں، دونوں کی رہنمائی، آگے انسان کی مرضی ہے کس راستے پہ چلتا ہے، فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے، جنت والے راستے پہ چلنا ہے یا جہنم والے راستے پہ چلنا ہے۔ نبی نے تو دونوں راستے بتا دیے ہیں، جنت والے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، راستے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان ہے، فرشتے ہم نہیں ہیں، انسان ہے، جہاں کہیں غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ 100 دفعہ بھی گناہ ہو جائے، 100 دفعہ بھی بندہ توبہ کر لے، اللہ ہر دفعہ توبہ قبول کر لیتا۔ یہ شیطان وسوسے ڈالے گا، تیری توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ پتہ تو نے 20 دفعہ توبہ کی ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ 20 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ بھی توبہ ہو اور توبہ ٹوٹ جائے تب بھی مایوس نہیں ہونا، پھر توبہ کر لو، اللہ ہر بار توبہ قبول کر لیتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔